کہانی جینے کی راہ۔ ٹرین پوری رفتار سے چلی جا رہی تھی۔ موسم بھی خوشگوار ہوا جا رہا تھا۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی۔ باہر کے خوبصورت نظارے اس کی آنکھوں کے سامنے بڑی تیزی سے گزر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے پریشان دماغ کو سکون تو دے رہے تھے، مگر اندر سے اس کی اداسی کو دور نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ بہت اداس تھا۔ ابھی حال ہی میں اس کے ابا کی ٹرین ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ ابا کی پراسرار موت اور ماں کے آنسو اس کی برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ اسے یاد آ رہی تھی وہ جیل کی سلاخیں، جہاں وہ پورا 1 سال اس گناہ کی سزا کاٹ چکا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اچھی خاصی جاب تھی، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ گڈ لکنگ، ہینڈسم اور فراٹے دار انگریزی بولنے والا انور اپنے بہت اچھے برتاؤ کی وجہ سے کمپنی کے سارے سٹاف میں سب کا چہیتا تھا۔ خاص کر کمپنی کے مینیجر سے اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ انور بہت محنتی تھا۔ وہ اپنے کام کے علاوہ مینیجر کے کاموں میں بھی مدد کر دیا کرتا تھا۔ مینیجر بھی اپنا کام اس پر چھوڑ کر آرام کیا کرتا۔ کمپنی کے مالک اکثر باہر ہی رہا کرتے تھے۔ مینیجر نیت کا برا تھا۔ اس نے مالک کی غیر موجودگی اور نظر اندازی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمپنی کے لاکھوں روپے کا غبن کیا، اور یہ سارا الٹ پھیر اس نے انور کی آئی ڈی سے کیا تھا، تاکہ اگر مالک کو پتہ چلے بھی تو وہ وائٹ کالر ہی رہے۔ مینیجر انور کو اکثر بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلاتا، جیب خرچ بھی دے دیتا۔ انور بھی خوش ہو جاتا۔ وہ سوچتا کہ مینیجر اس کے کام سے خوش ہے اور یہ اس کے کام کا محنتانہ ہے۔ آخر ایک دن مالک کو پتہ چل ہی جاتا ہے اور سارا الزام انور کے سر آ جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں مالک کو انور کی نیک نیتی کا احساس بھی ہوتا ہے، مگر سارا الٹ پھیر انور کی ہی آئی ڈی سے ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا پولیس انکوائری میں انور بری طرح پھنس جاتا ہے۔ اپنی لاکھ صفائی دینے پر، گڑ گڑانے پر بھی اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے، پتھریلی زمین اور پتھر دل ہوئے لوگوں کے بیچ وہ خون کے آنسو روتا۔ ادھر اس کے ماں باپ بھی بہت پریشان تھے۔ وکیلوں اور کورٹ کے دھکے کھاتے ہوئے جج سے لے کر چپراسی تک کے سامنے اپنے بیٹے کی بے گناہی کی گہار لگاتے ہوئے دن رات آنسو بہاتے رہتے۔ گھر کی جمع پونجی بھی انور کو چھڑوانے کی آس میں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ مرادوں، منتوں اور عبادتوں کا سلسلہ تیز ہوتا گیا اور بالآخر ایک دن انور رہا ہو گیا۔ گھر میں عید جیسا ماحول بن گیا تھا۔ ابھی وہ اپنی خوشی پوری طرح منا بھی نہیں سکا تھا کہ اچانک ایک منحوس دوپہر کو یہ خبر آئی کہ انور کے ابا کی ٹرین ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ سوال تو یہ تھا کہ وہ ٹرین کی پٹری کراس کر کے کہاں جا رہے تھے، کیوں جا رہے تھے، کیا وجہ تھی بھری دوپہر میں گھر سے باہر جانے کی، اور گھر میں کسی کو بھی بتائے بغیر وہ اچانک اسٹیشن کیوں گئے؟ ایسا کون سا کام تھا؟ وہ کیا بات تھی جو انہوں نے کسی سے بھی شیئر نہیں کی؟ سارے سوالات اس کے ذہن میں ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بت بنا بیٹھا تھا۔ اسے اس کی ماں کی چیخوں کے علاوہ اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کی بھیڑ میں وہ اپنے باپ کی ٹکڑوں میں بٹی لاش کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ اس کا سارا جسم پتھر کا ہو گیا ہو جیسے۔ دماغ میں اٹھ رہے ہزاروں سوالات جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رشتہ داروں کی ہمدردانہ باتیں اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ اس ماحول سے دور، بہت دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ گھر رشتہ داروں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ ایک بہت ضروری کام کا بہانہ بنا کر وہاں سے نکل پڑا۔ نہ منزل کا پتہ تھا، نہ راستے کا۔ آخری اسٹیشن پر اتر کر وہ بس چلا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ تھک چکا تھا۔ راستے کے ایک کونے میں اسے ایک سرائے نظر آیا۔ وہ وہاں چلا گیا۔ 9-10 سال کی ایک بچی وہاں آئی۔ بولی، چاچا چائے لوگے؟ اس نے جھٹ سے بولا، ہاں ایک چائے لے آؤ، اور پاس رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ چائے لے آئی اور بالکل پروفیشنل انداز میں کہنے لگی، صرف چائے 15 روپے کی، ناشتہ کھانا ہو تو 70 روپے لگیں گے۔ ناشتے میں انڈا، روٹی
पोहे और साबूदाना मिलेगा। अंडा रोटी 70, पोहे और साबूदाना चाय के साथ 50 रुपये। बच्ची का ये अंदाज़ देखकर वो मुस्कुरा दिया। बोला, तुम यहाँ काम करती हो? काम तो करती हूँ, पर ये सराय मेरा ही है, मैं और मेरी माँ मिलकर चलाते हैं। अच्छा, यहाँ आओ। और अनवर ने 100 रुपये का नोट निकाल कर उसे दे दिया। वो खुश हो गई। बोली, अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। और चाय का कप उठाने के लिए जैसे ही वो झुकी, उसके कंधे से उसकी शॉल नुमा चादर ढलक गई। आह! अनवर की चीख ही निकल गई। बच्ची का एक हाथ कोहनी से कटा हुआ था। तुम्हारा हाथ कैसे? ये कैसे हुआ? बच्ची ने कंधे पर अपनी चादर बराबर करते हुए कहा, 2 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में मेरा हाथ कट गया। मेरा बापू मुझे बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठा। बापू भी गया और मेरा हाथ भी। अनवर को चक्कर सा आ गया। वो धम से चारपाई पर बैठ गया। लड़की बोलती रही, जब बापू चला गया माँ बहुत रोई थी। वो तो अब भी रोती है, लेकिन अब मैं नहीं रोती। अब पता नहीं क्यों मुझे रोना नहीं आता। बापू के बाद माँ को मुझे ही तो संभालना है ना। हमने ये छोटा सा सराय खोला। शुरू में बहुत परेशानी होती थी। कोई इक्का दुक्का मुसाफिर ही आता था। जो राहगीर बड़े होटलों का खर्च नहीं उठा पाते, वो कुछ देर सुस्ताने यहाँ आ जाते हैं। कोई मुसाफिर रात भर रुकते भी हैं। एक दिन का खाट का भाड़ा 50 रुपये है। सुबह नाश्ता चाहिए तो 70, और सिर्फ चाय पीनी है तो 15 रुपये। मैंने सोच लिया है, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। खूब मेहनत करूंगी, अम्मा को संभालूंगी। मालिक ने मेरे पैर इसीलिए तो सलामत रखे हैं ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। अनवर उस बच्ची का हौसला देखकर दंग रह गया। उसे लगा कि वो उस बच्ची के सामने बहुत छोटा हो गया है। इस बच्ची का बाप भी ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया। एक कमज़ोर सी बच्ची जो अपना एक हाथ भी गंवा चुकी है, फिर भी उसमें कितनी हिम्मत है, कितना हौसला है। मेरे तो हाथ पैर दोनों सलामत हैं, जवान हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मुझे भी इस बच्ची की तरह हालात का सामना करना चाहिए। ये सोचते ही उसे लगा कि उसके जिस्म में एक नई ताकत, नया जोश आ गया है। वो झटके से उठा और टिकट के पैसे रखकर बाकी के पैसे उस बच्ची को दे दिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम बहुत बहादुर हो, तुम एक दिन बहुत कामयाब बनोगी। अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊँगा। वो बड़ी मासूमियत से बोली, चाचा इतने सारे पैसे, मैंने तो आपको कुछ दिया भी नहीं। अनवर की आंख भर आई। बोला, बेटा तुमने मुझे जीने का मकसद दिया है, हालात से लड़ने का हौसला दिया है, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। और फिर वो एक लम्हा भी रुके बग़ैर वहाँ से चल पड़ा, एक नई मंजिल की तरफ, एक नए हौसले, नई हिम्मत के साथ। अपना कीमती वक्त देकर मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।